السلام علیکم دوستوں، مبشر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنہ ارتداد نے جس طرح سر اٹھایا تھا، اور آپ کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل آپ نے خود جو ہے وہ ایک لشکر کو ترتیب دیا تھا، اور جس کی کمانڈ حضرت اسامہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہایت ہی کم سن تھے، یعنی کہ صرف ان کی عمر محض 22 سال تھی، اور ان کے نیچے انڈر تمام اصحابہ کو کہا تھا کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، اور یہ لشکر موتا تک جانا تھا، اور وہاں کے قبائل کے ساتھ اس کی جنگ ہونی تھی۔ چھاپا مار فوج ایک طرح سے تھی یہ، اور اسلام کی دعوت بھی قبیلوں کو دینی تھی۔ لیکن اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے ظاہری وصال ہو گیا، اور یہ جو لشکر ہے ابھی لشکر گاہ میں ہی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اور اب یہ صورتحال تھی کہ بعض اکابر صحابہ نے کہا کہ اس لشکر کو یہیں روک لیا جائے، اور اگر یہ نہیں کیا جاتا تو کم از کم اتنا کیا جائے کہ یہ جو کمانڈ ہے حضرت اسامہ کی اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ ابھی بہت ہی کم سن ہے، کوئی جنگی تجربہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ ساری بات کرنے کے لیے ان صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ وہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے بات کریں، اور وہ گئے اور انہوں نے بات کی یہ ساری، اور آخر میں کمانڈ کی تبدیلی کی جب بات کی تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے، لیکن جب انہوں نے کمانڈ کی تبدیلی کی بات کی تو اچانک آپ بھڑک اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس حکم کو منسوخ کر دوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب آپ واپس پلٹے، اور تمام وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا ان کو آپ نے یہ بات بتائی کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اور ہم لوگ غلطی پہ تھے۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص مقصد کے تحت اسامہ کا انتخاب کیا۔ خیر، پھر کچھ یوں ہوا، کیونکہ فتنہ ارتداد جو ہے پورے عرب میں پھیل چکا تھا، بڑے بڑے قبیلے جو ہیں وہ کفر کی طرف مائل ہو رہے تھے، زکوٰۃ نہیں دینی، عشر نہیں دینا، تو ایک بہت ہی گمبھیر مسائل تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ثابت قدمی سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا، اور ان کو گھوڑے پہ سوار کیا، تو خود ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہے، اور ان سے ایک درخواست کی کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں عمر کو روک لوں اپنے پاس بطور مشیر اور وزیر، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوشی اس کی اجازت دی، اور یوں حضرت عمر جو ہے وہ مدینہ میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، ویسے تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ کا ایمان کس قدر پختہ تھا، اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا، حالانکہ حالات نہایت ہی نامساعد تھے، اور مدینے کے اوپر کفار جو ہے وہ کسی بھی دم چڑھائی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ کے فرمان کو اولین فوقیت دی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ فرمایا۔ اس بات کو ویریفائی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلی بک ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے، حسین ہیکل صاحب نے لکھی ہے، بہت مشہور اور معروف عالم دین ہے، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں پر ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم اکرم صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے کچھ مندرجات سے مجھے اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کے کچھ ریفرنس میں نے یہاں پر بیان کی۔ اور تیسری کتاب جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا وہ ہے سیرت ابن حشام، اس سے بھی کچھ واقعات میں نے پڑھ کر یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا،
اگر میرے چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.